السلام علیکم، میں ہوں اکرم ملک اور میں آج آپ کے ساتھ رمضان کے متعلق ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب غور سے سنو گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ گے اور اپنی زندگی میں اسے عمل بھی کرو گے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے رمضان کی حقیقت۔ رمضان کی حقیقت خود بھی سمجھیے اور اپنی اولاد کو بھی سمجھائیے، اپنے اہل و عیال کو بھی سمجھائیے۔ کوئی بھی چیز انسان کے نفس پر اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوتی جب تک اس چیز کے بارے میں وہ جان نہ لے، اس چیز کو سمجھ نہ لے۔ رمضان کیا ہے؟ قرآن پاک ایک ہی آیت میں سمجھاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں خدا کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان خدا کی اطاعت کرے۔ خدا کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کرو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے، یعنی ان سب چیزوں سے ہم کو روکتا ہے۔ اس کے برخلاف ہماری خواہشات، ہماری نفس کیا کہتی؟ اگر کچھ سمیٹ سکو تو سمیٹ لو، کسی کا مال کھا لو، کسی کو نقصان پہنچا دو۔ کبھی کبھی ہم کو انتقام کا جذبہ بھی آتا ہے، کبھی خواہشات بھی بڑھ جاتی ہیں، کبھی کبھی ظلم کرنے پر بھی آمادہ کرتی ہے ہماری نفس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب چیزوں سے روکتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اعلیٰ ترین اخلاق پر زندگی بسر کرنے کا نام اسلام ہے۔ تو اعلیٰ ترین زندگی بسر کرنے کا کوئی ایک شعبہ نہیں ہے۔ آپ کو کاروبار میں، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، معاشرے میں، گھر میں، کاروبار میں اعلیٰ ترین اخلاقوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ جب آپ اعلیٰ ترین اخلاق پر زندگی بسر کرتے ہو تو اصل میں کیا کرتے ہو؟ اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں کو، اپنے ارادوں کو ایک حد میں پابند کر دیتے ہو۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی بے لگام نہ چھوڑ دیا جائے اپنے آپ کو، بلکہ ایک ڈسپلن میں رہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، دکھ برداشت کر لیں گے لیکن کسی کا مال نہیں کھائیں گے۔ یہ زندگی ہے جو ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہم بسر کریں۔ یہ اخلاق زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے۔ بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، نوکری پر ہو، ہر جگہ ہو، آپ اعلیٰ ترین اخلاقوں پر اپنے آپ کو قائم رکھیں۔ یہی ہمارے دین کا میسیج ہے کہ آپ اپنے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق پہ رکھیں۔ لیکن اعلیٰ اخلاق کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں ہے۔ یعنی یہ زندگی ہم کو ہر جگہ بسر کرنی ہے۔ جب آپ یہ زندگی بسر کریں گے تو اپنے آپ کو حدود میں رکھیں گے۔ اس کو عربی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ روزہ اسی کی طرح تربیت دیتا ہے۔ روزہ جو ہے، جو اس کی ہی تربیت دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزے میں پابندی لگا دی ہے۔ کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، جسمانی تعلقات نہیں کرنے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ یعنی 2، 3، 4 گھنٹے بعد آپ کو بھوک پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی اطاعت میں ہو۔ اخلاق یہی ہے کہ اللہ کی مانیں گے ہر حال میں۔ روزے میں انسان اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ روزہ ہمیں پابند بناتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے کہ اسی طرح ہم روزے کے باہر کی زندگی بھی اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے۔ سال میں 720 گھنٹے روزے کے آتے ہیں، یہ درس دینے کے لیے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی اطاعت میں ہو۔ روزہ اللہ کی اطاعت ہے۔ دیکھو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں ہوتا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ہمیں کون کھانے پینے سے روکتا ہے؟ بس اللہ کی اطاعت میں ہی ہم رک جاتے ہیں۔ تو ہم کو روزے کی جیسی ہی زندگی عام دنوں میں بھی گزارنی ہے کہ جس طرح سے ہم روزے میں رہتے ہوئے کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، بھوک کی شدت برداشت کرتے ہیں، اسی طرح عام زندگی کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ہم کو چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، جس طرح سے ہم کو بھوک کی تکلیف برداشت کر کے ہم کھانا نہیں کھاتے، اس طرح سے ہم کو زندگی میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کریں گے، لیکن کوئی حرام کام نہیں کریں گے اور اللہ کے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اسی لیے رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اسی اخلاق کے پابند رہنا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔
اوورآل رمضان کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت جس طرح سے روزے میں رہ کر حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر، کیوں؟ اللہ کی اطاعت میں، اسی طرح سے بعد رمضان بھی ہم کو اللہ کے اطاعت میں ایسے ہی رہنا ہے کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو استعمال کرے اور حرام کو چھوڑ دے۔ بس رمضان مہینہ اسی لیے آتا ہے۔ السلام علیکم۔